الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم برادران اسلام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیماری کا ذکر کیا جو آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر پائی جاتی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار، کوئی بے اعتماد اور کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو ہوشیاری سے کام لے، یعنی ہر شخص کی ہر خبر پر اعتماد کر کے کوئی کارروائی نہ کرو، کوئی فیصلہ نہ کرو. ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم تحقیق کرو کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یا نہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانی میں اور ناواقفیت میں تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ، پھر اپنے اس فعل کے بعد، اس کیے دھڑے کے بعد تم کو پچھتانا پڑے اور شرمندگی اٹھانی پڑے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر اعتماد کر کے کوئی کارروائی، کوئی فیصلہ نہ کرے، بلکہ جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے تو جب تک اس خبر کی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک اس خبر کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس خبر کی بنیاد پر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرنا درست ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی. اس کو اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے. عرب میں ایک قبیلہ بنو المصطلق کے نام سے آباد تھا. اس کے سردار حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی بیٹی جویریہ بنت حارث امہات المؤمنین میں سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے. تو ان کے والد حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. چنانچہ میں اسلام میں نے قبول کر لیا اور میں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا، اور میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور زکوٰۃ کا حکم دوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اسلام لانے کے بعد تو میں اس کو جمع کروں گا. لہٰذا آپ اپنا فلاں مہینے فلاں تاریخ کو کوئی قاصد بھیج دے تاکہ میں نے جو زکوٰۃ جمع کی ہو میں اس کو حوالے کر دوں، سپرد کر دوں. وعدے کے مطابق حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں گئے، اپنے قبیلے میں گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی اور حکم دیا. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے انہوں نے زکوٰۃ جمع کر لی.
اب زکات کی جو جمع ہو گئی تھی، جو فلاں تاریخ اور جو فلاں مہینہ طے ہوا تھا قاصد کے آنے کا، تو وہ مہینہ اور وہ تاریخ گزر گئی لیکن اب تک قاصد نہیں آیا۔ تو حضرت حارث بن درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق اپنا قاصد نہ بھیجتے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا تذکرہ ایمان لانے والے لوگوں سے اور سرداروں سے کیا، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایک ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ یہ ایک روایت میں، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ چونکہ قبیلہ بنو المصطلق کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آئے گا، اس لیے وہ اس تاریخ کو بستی کے باہر نکل گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی تعظیم کرے، ان کا استقبال کرے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ کے مطابق حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد مقرر کیا اور زکات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا، مگر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے سے میری پرانی دشمنی ہے، پرانی عداوت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اور ادھر سے یہ لوگ قاصد کا استقبال کرنے کے لیے بستی کے باہر جمع ہوئے تھے اور اکٹھا ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا دیکھا تو ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہی جمع ہوئے تھے، حالانکہ وہ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ لہٰذا وہ حضرت ولید بن عقبہ وہیں سے واپس ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے میں واپس لوٹ کر چلا آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو غصے ہو گئے اور آپ نے مجاہدین کے لشکر میں سے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں نیابت میں بھیج دیا۔ اب یہاں سے مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا اور وہاں سے حضرت خالد بن ولید حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ اب درمیان میں ان دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت حارث بن ضرار نے عرض کیا کہ تم ہم پر کیوں چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہو، ہم پر کیوں حملہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس لیے کہ ہماری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ تم میں سے کوئی قاصد آئے گا زکات وصول کرنے کے لیے۔ تو مجاہدین کے لشکر والوں نے کہا کہ جی ہم نے قاصد بھیجا تھا لیکن آپ نے اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو قتل کرنے کے لیے آپ نے لشکر اکٹھا کیا اور زکات دینے سے انکار کر دیا، اس لیے ہم چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بنو المصطلق والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی آدمی آیا ہی نہیں اور ہم نے نہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کوئی لشکر اکٹھا کیا ہے، بلکہ ہم تو جب جو تاریخ مقرر کی تھی اس تاریخ کے مطابق ہم روزانہ بستی کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کے لیے روزانہ آتے تھے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری حقیقت معلوم ہو گئی کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا کہ اصل میں یہ غلط فہمی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بے اعتماد کوئی گنہگار آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کیے اس پر کوئی کارروائی نہ کرو، بلکہ پہلے اس خبر کی تحقیق کرو کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔
اب اس واقعے میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت ولید بن عقبہ کو کسی بے اعتماد آدمی نے یہ بتایا ہوگا کہ وہ لوگ تو تمہارے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس لیے وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہدایت دے دی کہ ہر سنی سنائی بات پر اعتماد مت کرو، کہ اس پر اعتماد کر لیا اور اس کو آگے چلتا کر دیا اور شیئر کرنا شروع کر دیا اور اس غلط خبر پر کارروائی کرنا شروع کر دی، یہ ناجائز ہے۔ آج ہماری اصطلاح میں اس کو افواہ سازی کہا جاتا ہے، یعنی افواہیں پھیلانا، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کثرت سے پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کی بات کو نقل کرنے میں، کسی کی بات کو بیان کرنے میں احتیاط اور تحقیق کا تو کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی خبر کان پر اڑتی ہوئی پڑ گئی بس اس کو نقل کر دیا، اور اگر وہ سامنے والا ہمارے مخالف ہے، ہماری عداوت ہے اس سے، یا مذہبی یا سیاسی دشمن ہے، یا ذاتی ہمارا کوئی اختلاف ہے، اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھنک لگ جاتی ہے، کوئی خبر مل جاتی ہے، تو اس پر یقین کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ آج کل یہ جو گندی سیاست میں جو ہوتا ہے اس کی صورتحال یہی ہے کہ ہمارے مقابل میں جو کوئی حریف ہوتا ہے تو سامنے والا کیا کرتا ہے کہ اس کے بارے میں من گھڑت باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو شیئر کر دیتا ہے کہ بھائی فلانے نے اپنے ضمیر کو اتنے لاکھ روپیوں میں بیچ لیا، یا فلانے کو خرید لیا۔ ایسی من گھڑت باتیں اپنے مد مقابل کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف جو لوگ ہیں وہ سارے ہماری طرف آ جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنی ساری برائیاں ہی کیوں نہ ہو، لیکن غلط الزام اس پر عائد کرنا اس کا کوئی جواز نہیں، یہ شرعاً حرام ہے۔ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ کسی شخص نے حجاج بن یوسف کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم و جابر حکمران کے نام سے مشہور ہے کہ بڑا ظالم شخص تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے سینکڑوں بڑے بڑے علماء کو قتل کیا۔ تو اس شخص نے اس مجلس میں حجاج بن یوسف کے بارے میں بولنا شروع کر دیا کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ایسا الزام لگانا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ مت سمجھو کہ حجاج بن یوسف یہ ظالم و جابر ہے تو اس کی غیبت کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا، اس کے اوپر الزام لگانا، اس پر بہتان باندھنا تمہارے لیے حلال ہو گیا اور جائز ہو گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ قیامت کے دن لے گا تو اس کی گردن پر ہے، جو اس کی گردن پر ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی پوچھے گا اس کے بارے میں کہ تم نے اس کے بارے میں یہ جھوٹی بات کیوں کہی۔ اس لیے مت سمجھو کہ وہ ظالم ہے تو جو چاہو اس کے بارے میں جھوٹ بات بول دو اور الزام تراشی کرو، یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہہ دینا یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پھیل جاتا ہے، فسادات رونما ہو جاتی ہے، اور خاندانوں کے درمیان، محلوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، جگری دوستوں کے درمیان عداوتیں جنم لیتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم پہلے اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق اس کو آگے نقل مت کرو، آگے شیئر مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دے، آگے بیان کر دے۔ لہذا جو سنی سنائی بات کو نقل کرے گا، شیئر کرے گا، وہ بھی جھوٹا ہے اور اس کو جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بات ہمیں ملے تو اس کی تحقیق کریں۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ
ایپ اور فیس بک اور نہ جانے کتنے ایسے ایپس ہیں، اس کے اوپر روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی غلط غلط خبریں آتی ہے، لیکن ہم اس کی تحقیق کیے بنا اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آج جو ہمارے اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک خبر اسلام کے خلاف کرتے ہیں اور پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور جب وہ خبر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کیے بنا جذبات میں آ کر اس خبر کو آگے شیئر کر دیتے ہیں اور ہم ان کے تعاون میں ان کی مدد میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ خبر منگرت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ خبر پھیلائیں گے تو اسلام سے جو لوگ اچھا خیال رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، ان کے پاس جب یہ خبر جائے گی تو ان کے ذہن و دماغ پر اثر پڑے گا اور اسلام کے بارے میں ان کا دماغ بھی بدزن ہو جائے گا، اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کے دماغوں کو بدزن کر دیا جائے۔ آج جو اسلام دشمن پارٹیاں، اس کا سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا ہے، کہ اس پر غلط بیانی کرتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور ہم جذبات میں آ کر ان کی مدد کر کے اس کو اور آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے پاس وہ خبر آتی ہم فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو بغیر تحقیق کیے بنا آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہمارے پیروں پر خود کلہاڑی مارا، اس لیے کہ اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی اور اس بدنامی میں ہمارا حصہ بھی لگے گا۔ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ کسی انسان کی بات کو نقل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں، کوئی تحقیق نہیں، بلکہ اپنے طرف سے نمک مرچ ملا کر اس کو آگے شیئر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے آدمی کے پاس وہ خبر جاتی ہے تو وہ آدمی بسا اوقات اس میں اضافہ کر کے اور آگے شیئر کرتا ہے، اسی طرح وہ بات آگے شیئر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بات تو اتنی سی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھی اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زبان دی ہے، وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی پر بھی بغیر تحقیق کے الزام لگا دیں، یا کوئی ہمارے پاس خبر آئے کوئی چاہے غلط خبر ہو ہم اس کو آگے شیئر کر دیں بغیر تحقیق کیے بنا۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے نتیجے میں آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، چاہے عوام ہو یا حکومت ہو، سیاسی پارٹی ہو یا فرقہ وارانہ جماعت ہو، ہر شخص اس میں شامل ہے، کوئی شخص اس سے خالی نہیں ہے۔ بس ذرا بھی افواہ ان کے کان پر پڑ جاتی ہے تو وہ اس پر یقین ہی نہیں بلکہ اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے، اس پر بے وجہ ظلم و ستم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو بغیر کسی قصور کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر 5 اور 10 سال کے بعد یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم کو غلط فہمی ہوئی تھی، یہ تو نردوش ہے۔ اس کا سبب ہم ہی بنے ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں یہ خبر جب ہم کو ملی تو ہم نے بغیر تحقیق کیے اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اب عدالت نے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا، لیکن اتنے سالوں تک ان کا جو کیریئر خراب ہوا ہے، ان کا جو کیریئر خراب ہوا ہے اور ان کے بال بچوں کی جو زندگی خراب ہوئی ہے، جو غربت میں وہ پڑ گئے ہیں، اس کا کیا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بس عدالت میں یہ کہہ کر چھوٹ جاتی ہے کہ وہ نردوش ہے اور غلط فہمی کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ، اس کا سبب کیا بنا کہ ہم نے اس بات کو بغیر تحقیق کیے آگے نقل کر دی اور آگے شیئر کر دی۔ اس کے نتیجے میں ایک نامعصوم پر ظلم و ستم ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو اور شیئر سے کام لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نادانی میں تم کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو گے، اور پھر نقصان پہنچانے کے بعد تمہیں اپنے کیے کرائے پر پچھتاوا ہوگا اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ اسلام کا، قرآن کا ایک حکم ایسا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اگر ہم زندگی کے ہر گوشے میں اس پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کو پلے باندھ لے تو ہمارے معاشرے میں 90% جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ صرف اس حکم پر عمل کرنے سے ختم ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے